Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک نے سورہ نحل کی آیت نمبر 17 اور 18 میں فرمایا، تو کیا جو خدا اتنی مخلوقات پیدا کرے وہ ان بتوں کے برابر ہو گیا جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے؟ پھر کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اور اگر خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اتنی بہت ہیں کہ تم لوگ ان کو پورا نہ گن سکو۔ بے شک خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ سانس لینے کا مطلب آپ کے نزدیک ہوا کو اپنے اندر بھر کر باہر نکال دینے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔ بہرحال اس عمل کے صحیح طور پر کام کرنے کے لیے ایک نظام وضع کیا گیا ہے۔ یہ نظام اللہ پاک نے ہر پہلو سے مکمل کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں سانس لینے کے لیے ذرا سی بھی کوشش نہیں کرنا پڑتی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے شعوری طور پر اس سانس لینے کے عمل کے متعلق شاید سوچا ہی نہیں ہوگا۔ دنیا میں آنے سے لے کر مرنے تک ہمیں مسلسل سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے اس عمل کے لیے ہمارے جسم اور ماحول میں درکار تمام ضروری خصوصیات پیدا کی۔ یہ وجہ ہے کہ ہم اتنی آسانی سے سانس لے پاتے ہیں۔ ایک انسان کے سانس لینے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ماحول میں گیسوں کا ایک مخصوص توازن موجود ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس توازن کو صحیح طور سے ترتیب دیا گیا ہو۔ اس توازن میں ایک ننھی سی تبدیلی بھی، چھوٹی سی تبدیلی بھی انتہائی مہلک ثابت ہو سکتی ہے، لیکن کبھی بھی اس طرح کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ زمین کا ماحول مخصوص نظاموں کو اکٹھا کر کے ترتیب دیا گیا ہے، اور اسے اس طور سے ترتیب دیا گیا ہے کہ ہر نظام بالکل بے داغ انداز میں اپنا کام سر انجام دیتا رہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کا ماحول 77% نائٹروجن پر، 21% آکسیجن پر، 1% کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر گیسوں پر مشتمل ہے۔ آئیے ان گیسوں میں سے سب سے اہم گیس یعنی آکسیجن کے متعلق بات کرتے ہیں۔ آکسیجن بے حد اہم ہے کیونکہ جاندار اشیاء کو زندہ رہنے کے لیے اس گیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آکسیجن حاصل کرنے کے لیے ہم سانس لیتے ہیں۔ فضا میں آکسیجن کی مقدار کا انتہائی نازک تناسب ہر وقت موجود رہتا ہے۔ ماحول میں آکسیجن کا چکر ایک بہترین نظام کے ذریعے قائم رہتا ہے۔ انسان اور جانور مسلسل آکسیجن جذب کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ مسلسل کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کر کے خارج کرتے رہتے ہیں۔ یہ گیس ان کے لیے زہریلی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں ناظرین، اللہ کی قدرت کہ دوسری طرف پودے بالکل متضاد نظام کے تحت کام کرتے ہیں اور زندگی کو قائم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو آکسیجن میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے پودے روزانہ کروڑوں ٹن آکسیجن ماحول میں خارج کرتے ہیں۔ اب اگر انسان اور جانور اس طرح کے کیمیائی رد عمل اختیار کر لیں جیسے کہ پودے کرتے ہیں تو یہ زمین بے حد مختصر وقت میں ایک ایسا سیارہ بن جائے جہاں زندگی ممکن نہ ہو۔ اگر جانور اور پودے دونوں آکسیجن پیدا کرنا شروع کر دیں تو ماحول بے حد آتش گیر بن جائے گا، اور ننھی سی چنگاری سے بھی بلند و بالا شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ نتیجتاً اس طرح کے ماحول میں زمین سکڑ کر ایک جلتے ہوئے کوئلے کی شکل اختیار کر لے گی۔ اس کے برعکس اگر پودے اور جانور دونوں کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنا شروع کر دیں تو بڑی تیزی سے ماحول میں آکسیجن کا خاتمہ ہو جائے گا، اور تھوڑے ہی عرصے میں تمام جاندار اشیاء دم گھٹ کر مر جائیں گی۔ ان سب باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین کے ماحول کو خاص طور سے انسانی زندگی کی خاطر تخلیق کیا۔ کائنات کوئی بے ترتیب اور بے لگام جگہ نہیں ہے۔ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی انتہائی باریک بینی سے منصوبہ بندی کی گئی ہے، اور آفاقی طاقت کے مالک اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں،
تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، انسان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو بغور دیکھے اور اس کے بنانے والے کی عبادت کرے اور سجدہ ریز ہو ہر وقت اس ذات کے آگے جس نے اس کے لیے کتنے بہترین نظام پیدا کر دیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔